سوال یہ ہے کہ اگر کسی شخص نے کوئی گھر کا سربراہ ہے اور اس نے قربانی کر لی ہے تو کیا یہ قربانی سب کے لیے ہو جائے گی یا یہ اسی کی قربانی ہوگی؟ تو دیکھیں نبی کریم علیہ السلام کی حدیث شریف ہے کہ من کان لہ ساۃ ولم یضح فلا یقربن مصلانا۔ نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جس شخص کے پاس مال ہے، جس شخص کے پاس استطاعت ہے، طاقت ہے اور وہ قربانی نہ کرے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا فلا یقربن مصلانا، وہ ہمارے مصلی کے، ہماری عیدگاہ کے، ہمارے نماز کے قریب نہ آئے۔ اس حدیث سے ثابت ہے، من کانا سے ثابت ہے کہ قربانی ہر اس شخص پر لازم ہے جو صاحب نصاب ہو۔ یعنی ایک گھر میں اگر 5 بندے صاحب نصاب ہیں تو 5 پر قربانی لازم ہے، 5 پر قربانی واجب ہے۔ حضور نبی کریم علیہ السلام کی دربار عالیہ میں ایک شخص آیا اور عرض کیا ان علیہ بدنتن، یا رسول اللہ میرے اوپر ایک بدنہ ہے، یعنی بڑا جانور ہے، میرے گھر میں زیادہ لوگ ہیں تو میرے اوپر لازم ہے ایک بدنہ۔ بدنہ عربی میں گائے، اونٹ اس پر دلالت کرتا ہے، اس کو بولتے ہیں۔ وَأَنَا مُوسِرُ بِهَا، اس نے کہا کہ یا رسول اللہ میں اس کی طاقت بھی رکھتا ہوں کہ میں بڑا جانور کروں۔ وَلَا أَجِدُهَا فَاشْتَرِيهَا، لیکن یا رسول اللہ میں ایسا بڑا جانور میری نظر میں نہیں ہے کہ میں اس کو خرید سکوں، کیا کروں؟ فامر النبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، تو نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ان یتبع 7 شیاۃ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تم 7 بکریاں لو، فیذبحوها، اور ان کی تم قربانی کرو۔ تو اب ایک شخص حضور کی خدمت میں آتا ہے اور عرض کرتا ہے کہ یا رسول اللہ میرے اوپر بڑا جانور ہے، یعنی میرے گھر میں زیادہ لوگ صاحب نصاب ہیں تو میں نے ان سب کے لیے قربانی کرنی ہے، تو بڑا جانور نہیں ہے تو کیا کروں؟ اونٹ نہیں مل رہا، اگر گائے نہیں مل رہی تو کیا کروں؟ تو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم 7 بکریاں کرو، یعنی ایک جانور میں تمہیں 7 حصے کرنے تھے 7 لوگوں کے، تو اگر بڑا جانور نہیں مل رہا تو تم 7 بکریاں لو اور ان کی قربانی کرو۔ تو اسے ثابت ہے کہ ایک شخص اگر صاحب نصاب ہے تو اس کے لیے ایک ہی قربانی ہے، ایک گھر میں 2 صاحب نصاب ہیں تو ان کے لیے 2 قربانیاں ہیں، ایک گھر میں اگر 4 5 6 7 صاحب نصاب بندے ہیں تو ان سب کے لیے الگ الگ قربانیاں ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عمر سے روایت ہے کہ اشاۃ واحد، فرماتے ہیں ایک بندے کے لیے ایک ہی قربانی ہے۔ تو اس لحاظ سے سربراہ کی قربانی اگر وہ کرے تو اکیلے اس کی قربانی سب کے لیے ناکافی ہے، بلکہ سب کے لیے الگ الگ قربانیاں کرنا واجب ہے اور ضروری ہے۔ بھینس کی قربانی جائز ہے، غیر مقلدین یا اہل حدیث کہلانے والے حضرات کہتے ہیں کہ بھینس کی قربانی جائز نہیں ہے کیونکہ نبی کریم علیہ السلام سے ثابت نہیں ہے۔ دیکھیں بہیمۃ الانعام جو جانور ہیں اس میں بھینس شامل ہے۔ ایک تو یہ گائے کی قسم میں حلال ہے، اس کا دودھ پیا جاتا ہے، اس کا گوشت کھایا جاتا ہے، تو اس اعتبار سے اس کی قربانی بھی جائز ہے۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ نبی کریم علیہ السلام نے نہیں کی، تو یہ طریقہ جانور ہے۔ تو عرب میں یہ جو جاموس ہے، بھینس ہے، اس کی وہاں قلت تھی، وہاں اس کی پال پوس کے انتظامات نہیں تھے کیونکہ یہ پانی کا جانور زیادہ ہے، تو غالباً اس لیے وہاں اس کی قلت تھی، تو نبی کریم علیہ السلام سے اس کا ثبوت نہیں ملتا۔ لیکن یہ ہے کہ بہیمۃ الانعام میں یہ شامل ہے، تو لہٰذا یہ گائے کی قسم ہے۔ اور خود غیر مقلدین اہل حدیث حضرات جو کہتے ہیں کہ بھینس کی قربانی جائز نہیں ہے، انہوں نے بھی کئی اپنی کتابوں میں ان کے کافی علماء نے اس چیز کا اقرار کیا ہے کہ یہ ایک بکر کی ہی قسم ہے، گائے کی قسم ہے، تو اس کی قربانی بھی جائز ہے۔ میں ان دلائل میں نہیں جاتا، فی الحال صرف جائز کی بات بتائی ہے۔ دوسرا مسئلہ انہوں نے لکھا ہے کہ خصی جانور کی قربانی جائز ہے اور ثابت ہے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے، آپ کے اصحاب سے، کہ خصی جانور کی قربانی کرنا جائز ہے، کیونکہ خصی ہونا یہ عیب نہیں ہے، یہ انسان کے لیے عیب ہے، جانور کے لیے عیب نہیں ہے، تو لہٰذا خصی جانور کی قربانی کرنا بھی جائز ہے۔
صحیح ہمارا ایک سوال تھا کہ اگر کسی کی قربانی کا جانور گم ہو جائے تو اسے کیا کرنا چاہیے؟ دیکھیں حکم یہ مجھے دیں، یہ ایک سوال رہ گیا بیچ میں آپ کا جواب دیتا ہوں۔ حکم یہ ہے کہ اگر کسی شخص پر قربانی واجب ہے، اس نے ایک جانور خریدا اور وہ گم ہو گیا، تو اسے چاہیے کہ وہ دوسرا جانور خریدے۔ اب خریدنے کے بعد اگر پہلا والا جانور مل گیا تو اسے اختیار ہے کہ وہ دونوں جانور ذبح کرے یا دونوں میں سے ایک جانور کو ذبح کرے، یہ اس شخص کے لیے اختیار ہے۔ اور اگر ایسا شخص قربانی کرتا ہے کہ جس پر قربانی کرنا واجب نہیں ہے، یعنی کہ وہ صاحب نصاب نہیں ہے، اس نے جانور خریدا اور وہ گم ہو گیا، اب اس کے لیے لازم نہیں ہے کہ وہ دوبارہ دوسرا جانور خریدے، لیکن اگر اس نے جس پر جو صاحب نصاب نہیں ہے گم ہونے کے بعد دوسرا جانور خرید کیا اور دوبارہ پہلا والا جانور مل گیا جو جانور گم ہو گیا تھا، تو اب اس کو یہ دونوں جانور قربان کرنا لازم ہو جائیں گے۔ اچھا، سوال یہ ہے کہ قربانی کرنے والا اپنے ناخن اور بال کاٹے، بال نہ کاٹے یا کاٹے۔ دیکھیں یہ مستحب ہے، مسلم شریف کی حدیث شریف ہے کہ نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص قربانی کرے اسے چاہیے کہ جب حج کا چاند نظر آئے، یعنی ذی الحج مہینے کا چاند نظر آ جائے، تو اس سے لے کر کے جب تک وہ قربانی نہ کرے اس بیچ میں وہ شخص اپنے ناخن نہ کاٹے اور اپنے بال وغیرہ نہ تراشے، نہ کاٹے۔ یہ مستحب امر ہے، اس میں ثواب کی زیادتی ہے، بلکہ حکم تو یہ بھی ہے کہ جس گھر میں قربانی کی جا رہی ہے اس گھر کے سارے لوگ اپنے بال وغیرہ، اپنے ناخن وغیرہ وہ قربانی کے یعنی عید الاضحیٰ ذی الحج شریف کے چاند دیکھنے سے پہلے وہ اپنی صفائی وغیرہ کروا لیں، اپنے ناخن اور اپنے بال کٹوا لیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان سب کو قربانی کا ثواب دے گا۔ لیکن یہ ایسا نہیں ہے کہ اگر کسی نے ناخن کاٹ دیے یا بال کٹوا دیے چاند دیکھنے کے بعد تو اس کی قربانی نہیں ہوگی، یا اس پر کوئی جرم ہوگا، یا اس پر کوئی شرعاً حد لاگو ہوگی، ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ مستحب ہے اور زیادہ ثواب کے لیے ہے۔ اب ایک آدمی ہے، اس نے ناخن نہیں کاٹے، اسے 40 دن گزر گئے ہیں، اب ذی الحج شریف کی 2 تاریخ 3 تاریخ ہے، تو وہ کیا کرے؟ اب اس کے معاملات مکروہ کی طرف چلے جائیں گے، تو لہٰذا اس شخص کے لیے حکم ہے کہ وہ اپنے ناخنوں کو اور بالوں کو کاٹ لے، کیونکہ اس کے ناخنوں کو 40 دن سے زیادہ دن ہو گئے ہیں۔ البتہ یہ ہے کہ اسے چاہیے تھا کہ وہ قربانی کا چاند دیکھنے سے پہلے ہی اس کو اتروا دیتا۔